آیت نمبر 122 سورۃ الانعام پارہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے نام خود قرآن میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے یہ بندوں کی روح کی روح ہے، یعنی ہمارے جسموں کی جو روح ہے اس کی یہ روح ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک حیثیت روح کی روح کسی ہے۔ اب جس بندے کی روح ہی نہ ہو، ڈیڈ باڈی ہو، تو وہ مرا ہوا انسان کس کام کا ہوتا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس بندے کی روح نہیں ہے وہ مرا ہوا ہے، چاہے وہ ہیلتھی ہو، چاہے وہ 900 کلو کا وزن اس کا ہو، چاہے وہ اچھا کھاتا ہو، اچھا پیتا ہو، اچھا پہنتا ہو، کوٹھیوں میں رہتا ہو، بنگلہ کاریں اس کی ہوں، لیکن قرآن سے اٹیچ نہیں، وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا زندہ ہونا اس کے لیے وبال ہے، ایک ایک سانس کا اس سے حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے میں سزائیں دی جائے گی۔ اور کفار کے اس سوال کا جواب آج کی آیت میں دیا گیا کہ جو مسلمانوں کے ایمان کی وجہ سے کہتے ہیں کوئی لائف گزار رہے ہیں، ہر وقت پابند رہتے ہیں، کبھی ایک نماز، کبھی دوسری نماز، کبھی تیسری نماز، کبھی چوتھی نماز، کبھی پانچویں نماز، اور کبھی حلال حرام، جائز ناجائز، مباح غیر مباح، تو وہ اعتراض کرتے تھے یہ کوئی لائف ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کی آیات میں فرما رہے ہیں وہ مردہ لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں بری لگتی ہیں، ہم نے تمہیں روح دی ہے، ہم نے تمہیں نور دیا ہے، نور مبین دیا ہے قرآن کی صورت میں، تمہارے دل میں ہم نے اجالا پیدا کیا ہے کہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ صرف دنیا سب کچھ نہیں، آخرت بھی تمہیں دکھائی دے رہی ہے، محشر میدان اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملنا ہے۔ یہ نور ایمان بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی موت سے پہلے تک جو زندگی صرف یہ ٹوٹل زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ نور ایمان جس کے پاس ہوتا ہے، یہ چراغ جس کے پاس ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سمجھتا کہ نہیں بس یہ انجوائے سینٹر ہے، دنیا میں آئے کھایا پیا اور مر گئے۔ تو جواب میں اللہ فرما رہے اومن کان میتا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ ہے، جس کو ایمان ہی نہیں ملا، فاحییناہ، اچھا جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی نور ایمان دیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو نور دیا یعنی قرآن، یمشی بہ فی الناس، وہ اس کے ذریعے سے چلتا ہے لوگوں میں، کمن یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، مثلہ فی الظلمات جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، لیس بخارج منہا اس سے نکلنے والا نہیں، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کی نظر میں ان کے کام اسی طرح آراستہ کر دیے گئے ہیں، وہ بڑے مطمئن لگتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی، ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی، بھائی اگر قبر خراب ہو گئی تو کچھ بھی نہیں۔ آئنسٹائن کتنی ترقی کر گیا لیکن ایمان کے بغیر مر گیا، بیچارہ آخرت میں خسارے میں چلا گیا۔ دنیا کے جتنے سائنسدان ہیں، اس لیے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس ایمان کی قدر کرو، تمہارا اور ان جیسا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں تمہاری زندگی سادہ کیوں نہ ہو اور تمہارے مسائل ان گنت کیوں نہ ہو، لیکن جس کو نور ملا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ آگے جو معاملہ کرنے والے ہیں وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہے، اور جس کے پاس یہ نور نہیں ہوگا وہ ظلمتوں میں ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے روز قرآن کہتا ہے کہ جب یہ اٹھیں گے نا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ان کی آنکھیں چھین لیں گے، قال یہ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمى، یا اللہ میری آنکھیں آج مجھے کیوں نہیں دی آپ نے، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ جواب کذالک، ہاں جی ایسے ہی آپ کے ساتھ کیا ہے، اتتک آیاتنا، آپ کے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، 30 پارے آئے تھے، فنسیتھا، تو نے ان کے ساتھ نسیان والا معاملہ کیا، فراموش کر دیا تو نے اس کے احکام کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھے فراموش کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہوگا یہ کیا معاملہ ہوا۔ تو اس لیے یہ نور ایمان بتاتا ہے کہ حلال کھانے والا اور حرام کھانے والا برابر نہیں ہے، جائز کھانے والا اور ناجائز مکس کر کے کھانے والا برابر نہیں ہے، حلال میں جھونپڑی میں رہنے والا حرام کے محل میں رہنے والے سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی اسٹیٹس کے چکر میں بندہ ناجائز میں نہ پڑے،
کبھی بھی اس چکر میں کہ نہیں میں دنیا کی نظر میں اونچا ہو جاؤں، سادہ زندگی گزار جائیں، ایک بالکل فقیر منش انسان بن کے بندہ جی جائے، لیکن اللہ اس سے راضی ہو۔ مسئلے آگے سارے کے ساتھ، یہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں، آخرت کا ایک مسئلہ ان سے ہے بھی۔ دنیا میں ہم نے بجلی کے بل کو، سوئی گیس کے بل کو، پانی کے بل کو، ان بلوں کو، مسائل کو بنا لیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم ملک الموت جب ہمارے پاس آئے گا تو اس کو آرڈر ہوگا کہ یہ ہمارا ہے، اس کی روح نکالو، کلمے والی ایمان والوں کی جیسے روح نکالتے ہو، یا پھر اس کو آرڈر ہوگا کہ اس کی روح ویسے نکالو جیسے جہنمیوں کی روح نکالتے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے کہ میری روح فرشتے نے کیسے سلوک کے ساتھ نکالنی ہے، اور اس کے بعد آگے کے معاملات ہیں، پھر کبھی موت آنی ہی نہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت، بندو اس کے بعد موت نہیں ہے، الا الموتۃ الاولی، ایک دنیا کی جو موت ہے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، تم ہمیں راضی کر کے آؤ، آگے کے سارے معاملات میں ہم تمہارے محافظ بنیں گے، جہنم کے عذاب سے بھی بچائیں گے، تمہیں معاف بھی کریں گے، تمہیں انعام بھی دیں گے۔ ان المتقین فی مقام امین، تقوی والے ہم نے ان کے لیے بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہیں، ہاں جی، فی جنات وعیون، ہم نے گلستان ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ہم نے ان کے لیے فوارے لگائے ہوئے۔ اللہ ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہے، بندو میں نے تمہارے لیے فوارے لگائے ہوں، تمہاری کوٹھیوں میں فوارے لگے ہوئے ہیں، اور یلبسون من سندس و استبرق، میں نے تمہارے لیے بڑے بہترین ڈریس بھی تمہارے لیے تیار کیے میں نے۔ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک محبت ہے بندے سے کہ بندے سمجھ، یلبسون من سندس، سندس کا ایک لباس، استبرق موٹا ریشم، دبیز ریشم بھی ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا، متقابلین تختوں پہ تمہیں بٹھاؤں گا، آمنے سامنے تم بات کرو گے۔ اور پھر کہیں فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، فرمایا کہ خدام تمہارے لیے رکھوں گا، تمہیں خود پانی نہیں لانا پڑے گا، تمہارے لیے خدام ہوں گے، باکواب آب خورے لے کر آئیں گے، واباریق وکأس من معین، چشمے ہوں گے، ہاں جی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسے ایسے مشروبات ہیں کہ جس میں پی کر کبھی سر درد نہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ نہیں، اعلیٰ ترین مشروبات ہیں تیرے لیے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ہر جنتی کا چہرہ بتائے گا، اس کی فریشنس بتائے گی، اس کی چمک بتائے گی کہ اسے کوئی بیماری کوئی نہیں، اسے ٹینشن کوئی نہیں، اسے مسئلہ کوئی نہیں۔ دنیا میں تو سینکڑوں مسائل ہیں، اس لیے بندو ایمان والا ہونا اور بغیر ایمان کے ہونا یہ برابر نہیں، بلکہ اس جو ایمان والا نہیں ہے، جو دین والا نہیں ہے، وہ مردہ ہے، اور جو دین والا ہے وہ ہماری نگاہ میں زندہ ہے۔ اس لیے زندہ بن کے جیو، اور اگر زندگی چاہیے تو وجعلنا لہ نورا، وہ جو نور ہم نے دیے نا قرآن کی صورت میں، اس کو اپنا لو۔ یمشی بہ فی الناس، ساتھ قرآن نے کہا کہ یہ نور لے کر نا اپنے کمرے میں بند ہو کر خانقاہ میں نہیں بیٹھ جاتا، یمشی بہ فی الناس، تبلیغ کا کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی جا کے یہ نور دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی بخیل نہیں ہوتا، وہ اچھائی کو آگے پھیلانے والا ہوتا ہے، اچھائی کو آگے بتانے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو نبیوں والا کام کرنا چاہیے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ چل کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، چل کے دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اور بندہ کہتا نہیں کوئی میرے پاس دکان پہ آئے گا تو سمجھاؤں گا، نہیں تو نہیں سمجھاؤں گا، یہ نہیں، جہاں موقع ملے چل کے جائیے۔ اور ہر روز میں یہ درخواست کروں گا اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، 1 سے 2 بندے تو ایسے ہونے چاہیے جہاں ہم اچھی بات کو کرنے کے لیے چل کے جائیں، کہ نہیں آج میں نے چل کے جانا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قدم اٹھا کے جاتا ہے تاکہ اس نور کو دوسرے تک پہنچائے۔ پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے نا، تو چراغ آگ لگی ہوتی تھی تو وہ اس کو اونچی جگہوں پہ رکھا جاتا تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ خود کو بھی روشنی ملتی تھی اور دوسروں کو بھی روشنی ملتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی ہدایت کے چراغ کو بلند کریں اور اسے دوسروں کے بھی کام آنے کا ذریعہ بنائیں۔ میرے ذریعے سے کبھی کوئی نمازی بنا، میرے ذریعے سے کبھی کسی نے سچ بولنا شروع کیا، میرے ذریعے سے کوئی دیندار بنا، کسی میں حضور کی محبت بڑی ہو، قرآن کی محبت بڑی ہو، اسلام کی محبت بڑی ہو، کسی کے اخلاق اچھے ہوئے ہوں، کسی نے کسی کو معاف کر دیا ہو، کسی نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا ہو، کسی نے کسی کو درگزر کر دیا ہو، یہ وہ سارا دین ہے ہمارے ذریعے سے آگے یہ نور چلنا چاہیے۔ فرمایا یہ جس کے پاس یہ ہے اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، وہ تاریکیوں میں جو پڑا ہوا ہے اس جیسا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو مسلمان اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھتا ہے وہ مسلمان زندہ ہے، اور جس کی زبان پر ذکر الہی نہیں
تو وہ آہستہ آہستہ مردے کی طرف جا رہا ہے، مردنی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حضور نے امت کو نصیحت فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا امتیو جیسے پانی روزانہ پیتے ہو اور مطلوبہ گلاس پورے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی پورا کیا کرو، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نمازوں کے بعد آتے اور جاتے ہوئے چوتھا کلمہ لازمی پڑھا گئے، 10 دفعہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کرے۔ یہ کلمہ جادو کو بھی توڑتا ہے چوتھا کلمہ، اور برکات بھی کھینچتا ہے، مسائل کو بھی حل کرتا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ 10 دفعہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔